اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بے اولاد ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ مرد اور عورت جو آپس میں نکاح کرتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کی اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنا ہے وہ عورت ایسی ہو کہ جس کی دینی، اخلاقی، علمی، عملی تربیت ہوئی ہو، کیونکہ اگر ماں کی تربیت ہوگی تو اولاد کی خود بخود تربیت ہوگی، اگر ماں کی تربیت نہیں ہوگی تو پھر اولاد کی تربیت نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی بچی کو دین پڑھایا وہ یوں سمجھ لے کہ میں نے اپنے خاندان کو دین پڑھا لیا۔ وہ بچی کل جوان ہوگی، اس کا نکاح ہوگا، اپنے گھر میں جائے گی، اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرمائے گا، تو اولاد کی بھی تربیت ہوئی ہوگی۔ تو اس لیے اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جو اس کی ماں بننے والی ہے وہ ایسی ماں ہو جس نے اللہ کا قرآن بھی پڑھا ہو، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی پڑھا ہو۔ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ اور دوسری حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح چند وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، حسن کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے اور حسب و نسب کی وجہ سے۔ تم نے نہ دولت کو مد نظر رکھنا ہے، نہ حسن کو مد نظر رکھنا ہے، نہ حسب و نسب کو، نہ اعلیٰ خاندان کو مد نظر رکھنا ہے، بلکہ تم نے دین کو مد نظر رکھنا ہے، دینی تربیت ہوئی ہو۔ تو پہلا حق کیا ہوا اولاد کا کہ ان کی اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ اولاد کے حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کی جائے۔ جان کی حفاظت صرف ایسا ہی نہیں کہ جب بچہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کو فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاؤ، اس کو دوائی لا کے دو، بلکہ جان کی حفاظت کی ذمہ داری کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب سے اللہ پاک اولاد کی امید لگا دے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بھی اولاد کی حفاظت کرنا یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ جان بوجھ کے اولاد کا قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدا کی ذات نے امید لگا دی ہے تو پھر اس امید کی حفاظت کی جائے۔ اور اولاد کے حقوق میں سے تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی رزق حلال کے ساتھ پرورش کی جائے۔ تیسرا حق رزق حلال کے ساتھ پرورش کی جائے۔ اور یہ بھی اس وقت نہیں سوچنا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولاد دی ہے تو اس وقت اس کو رزق حلال کما کے کھلانا ہے، بلکہ یہ بھی ذمہ داری بچے کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ جب اللہ پاک بیوی کو اولاد کی امید لگا دے تو گھر کے سربراہ کا حق بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو رزق حلال کھلائے، کیونکہ جو بیوی کھائے گی اس کا اثر اس کی امید کو بھی جائے گا۔ جو خدا تعالیٰ نے اس کو بچی یا بچے کی امید لگائی ہے، ماں کے کھانے کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہونے والے بچے یا بچی کو پہنچتا ہے۔ تو اس لیے
ابھی امید لگی ہے تو اسی وقت سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی بیوی کو رزق حلال کما کے کھلانا ہے۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے تیسرا حق ہے۔ پہلا حق کیا تھا کہ اولاد کی اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر جزاک اللہ، دوسرے نمبر پر اس کی جان کی حفاظت کی جائے، اور تیسرے نمبر پر رزق حلال کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کی جائے۔ چوتھا حق، جب بچہ پیدا ہو جائے، جب بچی پیدا ہو جائے تو اس وقت سب سے پہلے اس کو پاک صاف کر کے اس کے کان میں اذان دی جائے۔ یہ پنکھا چلا دیں گا۔ سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دی جائے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے۔ یہ حقوق اولاد میں سے چوتھا حق ہے۔ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر، اور پھر اس کے لیے دعا کی جائے کہ یا پروردگار عالم اس بچی کو یا اس بچے کو زندگی عطا فرما، اور اس کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور اس کو نیک ہدایت عطا فرما۔ یہ تین دعائیں اس وقت کرنی ہیں۔ پہلے نمبر پر اس کی زندگی کی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو زندگی عطا فرمائے، اور زندگی کے ساتھ چونکہ تندرستی بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک اس کو تندرستی بھی عطا فرمائے، اور تیسری دعا اللہ پاک اس کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تینوں دعائیں جب کی جائیں گی تو پھر والدین کے لیے دنیا کے اندر ہی سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، چین ہوگا، اور اولاد کی طرف سے والدین کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی، دل کو سکون ملے گا، والدین اپنی اولاد کے اوپر راضی ہوگا۔ خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ نہ کرے، اگر بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے پھر بھی والدین کو پریشانی، اگر فوت نہیں ہوا، زندہ ہے، تندرست نہ ہو تو پھر بھی والدین کے لیے پریشانی، اگر تندرست بھی ہو، ہدایت یافتہ نہ ہو تو پھر بھی والدین کے لیے پریشانی۔ تو چاہیے یہ کہ جب بچہ پیدا ہو، اگر خدا کی ذات بابرکات نے خود صلاحیت عطا فرمائی ہے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر خود اذان نہیں پڑھتا، کسی خطیب صاحب کو، کسی امام صاحب کو، کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو، بزرگ کو بلا کر اس کے کانوں میں اذان دی جائے اور پھر اس کے لیے دعا کی جائے۔ یہ تھا چوتھا حق۔ پانچواں حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کو گٹی دی جائے۔ گٹی دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ گٹی ماں کی دلوائی جائے، باپ کی دلوائی جائے، نانی نانے کی دلوائی جائے، دادی دادے کی دلوائی جائے، اور جو دین کے قریب ہے یا جو نیک ہے یا جو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، جس کی عادتیں بہت اچھی ہیں، جو بڑوں کا ادب کرتا ہے، جو چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے بندوں کی نظروں میں جو بندہ مقبول ہے نا، اگر اس کی گٹی دلوائی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ ہونے والے بچی پر یا بچے پر پڑتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب پیدا ہوئے تو دونوں شہزادوں میں سے ہر شہزادے کی ولادت کے موقع پر حضور علیہ السلام کو پیغام پہنچا۔ حضور علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور آ کر سب سے پہلے اپنے نواسے کو اپنی گود میں لیتے اور پھر اپنی زبان مبارک سے
امام حسن و حسین کے کانوں میں اذان پڑھتے اور پھر ان کے لیے دعا کرتے اور پھر اپنے ہاتھوں سے ان کو گٹی دیتے۔ گٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز، شہد ہو یا کھجور ہو، کوئی بھی اس طرح کی میٹھی چیز پہلے اپنے منہ میں چبا کر پھر ہونے والے بچے کے منہ میں اپنی انگلی کے ساتھ ڈالا جائے، اس چیز کو اس کے تالوں کے ساتھ لگا دیا جائے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں گٹی کہتے ہیں۔ لیکن جناب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کی گٹی عطا فرمائی تھی، یعنی اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی تھی۔ وہ زبان جس زبان سے خدا بولتا ہے، اس زبان سے یا اللہ کا قرآن نکلتا ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان نکلتا ہے۔ یہ کتنے حقوق ہو گئے بولو جی؟ نہیں، آپ شاید توجہ نہیں فرما رہے، اور کئی حضرات نے رسائی کھائی ہوتی ہے تو ان کو تھوڑی سی نیند کا بھی ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی مکمل طور پر۔ میں پھر آپ کی یاد دینے کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ پہلا حق اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، دوسرا حق جان کی حفاظت کی جائے، تیسرا حق رزق حلال کے ساتھ پرورش کی جائے، اور چوتھا حق ان کے کان میں اذان پڑھی جائے، ٹھیک ہے، اور پانچواں حق اس کو گٹی دی جائے، جس کو پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں۔ یہ 5 حق ہو گئے۔ حقوق اولاد میں سے چھٹا حق یہ ہے کہ اپنی بچی کا اور اپنے بچے کا اچھا سونا پیارا نام رکھا جائے۔ نام کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن پاک کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور کئی لوگ قرآن پاک کا کوئی لفظ پکڑتے ہیں، اپنی بچی کا اور اپنے بچے کا نام رکھ دیتے ہیں، اور بعد میں پوچھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ نام پہلے رکھ لیتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ بھائی نام رکھنے سے پہلے اس کے معنی پر غور کرنا تھا۔ اب کوئی لفظ ہو، بس اس کا معنی کوئی بھی بن جاتا ہے، نہ اس کا سیاق و سباق، نہ اس کا آگا پیچھا، نہ اس کا مفہوم۔ ہاں، اگر قرآن پاک میں سے کوئی لفظ لینا ہے تو پھر کون سا لفظ لینا ہے؟ ابراہیم کا لفظ لے لو، اسماعیل کا لفظ لے لو، اسحاق کا لفظ لے لو، یوسف کا لفظ لے لو، یعقوب کا لفظ لے لو، ایوب کا لفظ لے لو، موسیٰ کا لفظ لے لو، عیسیٰ کا لفظ لے لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے نام ہیں، اور تقریباً اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں 25 یا 26 نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں قرآن پاک میں۔ تو ایک اور بات سنو، ویسے آپ نے کبھی کام یہ کیا نہیں، کبھی کر کے بھی دیکھ لو۔ ہم اپنے بچوں کے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے نام پہ رکھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے نام پہ رکھتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے نام پہ رکھتے ہیں۔ کئی ہمارے احباب یاروں دوستوں کے ناموں میں سے کسی کا نام محمد یوسف ہے، محمد یعقوب ہے، محمد اسحاق ہے، محمد ابراہیم ہے، محمد اسماعیل ہے، کئیوں کے نام محمد موسیٰ بھی ہیں، محمد عیسیٰ بھی ہیں۔ لیکن ان تمام نبیوں میں سے سب سے پہلے جو نبی دنیا میں تشریف لائے تھے وہ کون تھے؟ ہمارے ابا جان، جن کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کبھی کسی والدین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے ابا جان کے نام پر نہیں رکھا۔ محمد آدم، یہ بھی نام رکھ کے دیکھو نا، محمد آدم نام رکھو، محمد نوح، محمد لوط، محمد ہود، یہ نام کبھی آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ محمد یونس سنا ہوگا، محمد یعقوب بھی سنا ہے، محمد یوسف بھی سنا ہے، لیکن کبھی اگر منفرد آپ نے نام رکھنا ہے یا کبھی کسی نے کوئی نام نہیں رکھا تو اپنے بیٹے کا نام محمد آدم رکھ کے دیکھ لو، محمد نوح، محمد ہود، محمد لوط رکھ کے دیکھ لو، ثواب ہوگا۔ جس بچے کے نام کی نسبت کسی نبی کی طرف ہوگی
اللہ تعالیٰ اس کو اس کی خصلتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو پورے قرآن پاک میں پورے جہان کی خواتین میں سے اللہ پاک کی ذات نے حضرت مریم کا نام قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے، بہت سی ہماری بچیوں کے نام حضرت مریم کے نام پر ہیں، اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ۔ ان خواتین کے نام پر اپنی بچیوں کے نام رکھو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات ہیں، حضرت ختیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت جویریہ۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ ان میں سے کسی کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہیے۔ چلو پھر اگر بیٹا ہوا ہے، ہمارے قبلہ الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کئی افراد آتے تھے، جی اللہ پاک کی ذات نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، آپ نام تجویز فرمائیں، آپ نام بتائیں میں اپنے بیٹے کا نام کون سا رکھوں؟ تو حضور قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے سے فرماتے تھے کہ آگے کوئی بیٹا ہے نہیں، یہ پہلا بیٹا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے ابو بکر، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، تمہارے پہلے بیٹا کا نام بھی ابو بکر ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا بیٹا ہوتا تھا، آپ فرماتے تھے اس کا نام رکھو محمد عمر۔ تیسرا بیٹا ہوتا تھا، آپ فرماتے تھے اس کا نام رکھو محمد عثمان۔ چوتھا بیٹا ہوتا تھا، آپ فرماتے تھے اس کا نام رکھو غلام حیدر یا غلام علی یا محمد علی۔ صحابہ کرام کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کے ناموں پر، حضور کی ازواج مطہرات کے ناموں پر، نبیوں کی بیویوں کے ناموں پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھو۔ اچھا نام رکھنا یہ حقوق اولاد میں سے چھٹا حق ہے۔ اس کے بعد اس کے 7ویں دن سر منڈا جائے، سر کے بال اتارے جائیں، اور اگر لڑکا ہے تو اس کے ختنے بھی کیے جائیں۔ خدا کی ذات نے توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عقیقہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کیا تھا، اور دوسرا عقیقہ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنا اعلان نبوت کے بعد کیا تھا۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک عقیقہ کرنا سنت ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ میں عقیقہ کرنا یہ ایک مستحب طریقہ ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر خدا کی ذات نے توفیق دی ہے تو کر لو، نہیں دی تو نہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پیدا ہونے کے بعد بچپن میں، جوانی میں، جب بھی خدا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اپنی اولاد کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ یہ کون سا حق ہے؟ عقیقہ کرنا، سر کے بال مونڈنا، یہ 7واں حق اولاد کا۔ اس کے بعد بڑا اہم حق ہے اولاد کا والدین کے ذمے، دین کی، علم کی اور اچھے اعمال سے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، قرآن پاک پڑھانا، حدیث پاک پڑھانا، دین کا علم پڑھانا، دینی، علمی، عملی، روحانی، اخلاقی تربیت کرنا، یہ اولاد کا والدین کے اوپر 8واں حق ہے، یعنی اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام انتظام کرنا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، تو جب بچوں کو پڑھانے کی باری آتی ہے اس وقت بچوں کے اوپر بہت کم خرچ کرتے ہیں، کھانے پینے کے اوپر اور دوسرے لاڈ دیکھنے کے معاملے میں خرچ کیا جاتا ہے، تو اپنی اولاد کی تعلیم پر بھی، بالخصوص دینی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ خرچ ہونا چاہیے، اور قرآن پاک اس کو پڑھاؤ اور اچھے طریقے سے پڑھاؤ، اس کی بنیاد جو ہے وہ بہتر باندھو۔ دین کے علم کے لحاظ سے اپنی اولاد کی بنیاد کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھاؤ قرات کے ساتھ،
اور اس کے علاوہ پاکی پلیدی کے، جائز ناجائز کے، حرام حلال کے مسائل اپنی اولاد کو سکھاؤ، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے مسائل اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور ادب و آداب سکھاؤ، اس نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اور بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، یہ دینی علمی عملی تربیت کرنا اولاد کی، یہ والدین کے ذمے اولاد کے حقوق میں سے 8واں حق ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اپنی اولاد کو قرآن پاک حفظ کرایا جائے، اور حفظ کے علاوہ پھر دینی کتابیں، قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر، فقہ کی کتابیں، تاکہ والدین کے لیے یہ اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ پھر اس کے علاوہ 9ویں نمبر پر والدین کے ذمے حقوق میں سے ایک حق ہے اس کا نکاح کرنا۔ جب اولاد نکاح کے قابل ہو جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر مناسب رشتہ جب مل جائے پھر اس کا نکاح کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اپنا حق ہے وہ یہ کہ جب والدین اپنی اولاد میں سے کوئی ایسا ویسا معاملہ دیکھے کہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اگر 2 آپشن ہے، چاہے تو والدین کے فوت ہونے کے بعد والدین کی جو پراپرٹی ہے وہ اولاد کے لیے کیا بن جائے گی؟ وراثت۔ تو وراثت پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اگر والدین اپنی حیاتی میں اپنی جائیداد کو اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پھر بالکل برابر برابر تقسیم کرے گا، اس کے حصے کریں، اور جتنے اس کی اولاد ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو بھی شامل کرے، اپنی بیوی کو بھی شامل کرے، پھر جتنے افراد ہیں پھر اتنے حصے کر کے سب کو برابر برابر تقسیم کرے۔ اگر حیاتی کے اندر اولاد کو اپنی جائیداد تقسیم نہیں کی تو پھر یہ آخری حق ہے اس کا حق وراثت۔ والدین کتنا مہربان ہے اپنی اولاد پر کہ دنیا سے جاتا جاتا اپنی اولاد کو وراثت عطا فرما جاتا ہے۔ یہ کتنی مہربانی ہے اولاد کے اوپر والدین کی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔